अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब चैनल पर खुश आमदीद। इस चैनल में मैं आपको उन दवाओं के बारे में बताऊंगा जो तिब्ब यूनानी या हिकमत में इस्तेमाल होती हैं। और आज की दवा का नाम है हरीड़, हड़ या हलीला या हरी तकी। मैं आपको बताऊंगा कि ये दवा क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, ये किस तरह इस्तेमाल होती है और इसके अलावा भी बहुत कुछ। नाज़रीन, मैं एक सनद याफ्ता या सर्टिफाइड हकीम हूँ। मैं 20 साल से भी ज़्यादा अरसे से कुदरती और यूनानी दवाओं के ज़रिए लोगों का इलाज कर रहा हूँ। इस वीडियो और चैनल के ज़रिए मैं अपना तजुर्बा और इल्म आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो हरीड़ क्या है? हरीड़ एक दरख्त का फल है जिसका नबाताती नाम टर्मिनेलिया चुबोला है। ये दरख्त साउथ ईस्ट एशियाई ममालिकों में पाया जाता है, जैसे कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, बर्मा, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड और चीन। हरीड़ एक छोटा सा फल है जिस पे पसलियों के मानंद निशान पाए जाते हैं, और जब ये पूरी तरह पका नहीं होता और इसका रंग जर्दी माइल सब्ज होता है, इसे उतार लिया जाता है, इसको खुश्क कर लिया जाता है और इसका अमूमन जो गूदा और छिलका है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक लंबूतरा सा बीज होता है। इसका जायका तल्ख और मुंह में कसेलापन पैदा करने वाला होता है। आयुर्वेद में इसकी 7 किस्में बताई जाती हैं। विजया, जिसकी शक्ल सुराही की तरह होती है लेकिन होता मखरूती है। रोहनी, जो गोल शक्ल का होता है। पुटना, जिसका बीज बड़ा होता है लेकिन इसमें गूदा कम होता है। अमृता, जिसका गूदा ज़्यादा होता है। अभया, जिसमें 5 पसली की मानंद निशानात होते हैं। जीवंती, जिसका रंग सुनहरी होता है। चिटखी, जिसमें 3 पसली के मानंद निशान होते हैं। तिब्ब यूनानी में हमें इसकी सिर्फ 3 किस्में नज़र आती हैं। पहली, हरीड़ स्याह। जब फल पूरी तरह पका नहीं होता और इसमें बीज पैदा नहीं होता तो वो दरख्त से गिर जाता है या उसे उतार लिया जाता है, तो ये हरीड़ स्याह कहलाती है। हरीड़ जर्द, जब फल थोड़ा सा पक जाता है, उसका रंग जर्दी माइल सब्ज हो जाता है तो उसे उतार लिया जाता है, ये हरीड़ जर्द कहलाती है। और हरीड़ काबली, जब फल पूरी तरह पक जाता है और मोटा हो जाता है और गोल हो जाता है तो ये हरीड़ काबली कहलाती है। यहाँ मैं आपको एक बात बताना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि तिब्ब यूनानी और आयुर्वेद दोनों में ये एक मशहूर दवा त्रिफला का हिस्सा भी है, जिसमें इसके अलावा आंवला और भड़ीला शामिल हैं। बेनिफिट्स यानी कि फ़वाइद। हरीड़ में कई फ़वाइद मौजूद हैं, जैसे कि ये मुक़व्वी दिमाग है, दिमाग को ताकत देती है। इसके अलावा काबिज़ है, मैदे और आंतों को ताकत देती है, आँखों को भी ताकत देती है। एंटी एजिंग है, जाजिब है यानी रतूबात को जज्ब करती है। इसके अलावा जिस्म से सुफरा और सौदा दोनों को खारिज करती है। जो काली हरीड़ है वो बिलखसूस है तो मुसल यानी कि पेट नरम करती है, लेकिन अगर उसको आप रोगने ज़र्द यानी कि तिलों के तेल में भून लें तो वो दस्तों को रोकने में मदद देती है। इस वीडियो में मैं आपको जिन मसाइल के हल के लिए हरीड़ का इस्तेमाल बताऊंगा वो ये हैं। दिमाग और आसाब की ताकत के लिए, एंटी एजिंग यानी कि जिल्द और बालों की सेहत के लिए, आँखों की ताकत के लिए, मैदे के दर्द के लिए, कब्ज़ के लिए, बदहज़मी के लिए और बवासीर के लिए। यहाँ मैं एक बात आपको बता दूं कि जितने भी नुस्खे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उसमें हरीड़ का पोस्ट इस्तेमाल होगा, यानी कि उसका छिलका, उसका बीज इस्तेमाल नहीं करना। आसाब और दिमाग की ताकत के लिए और जिल्द और बालों की सेहत के लिए यानी कि एंटी एजिंग। इस नुस्खे के लिए आप छोटी हरीड़ यानी कि काली हरीड़ और हरीड़ जर्द यानी बड़ी हरीड़ दोनों में से जो दिल चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काली हरीड़ ज़्यादा बेहतर रहेगी। 1 किलो हरीड़ का पाउडर लें,
اور اگر کالی ہریر کا پاؤڈر ہے تو اس میں روغن زرد یعنی تلوں کا تیل تقریباً 250 ml ملا لیں اور پھر اس حریر کے پاؤڈر کو آگے آنے والی طریقہ کار کے مطابق استعمال کریں۔ جنوری اور فروری میں 3 گرام حریر کا پاؤڈر اور اس کے ساتھ دار فلفل جسے پیپلی بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں لانگ پیپر کہتے ہیں، اس کا پاؤڈر 3 گرام۔ مارچ اپریل میں 3 گرام حریر کا پاؤڈر اور 3 گرام شہد۔ مئی اور جون میں 3 گرام حریر کا پاؤڈر یا حریر کا صفوف اور اس کے ساتھ گڑ اگر ممکن ہو تو پرانا 3 گرام۔ جولائی اور اگست میں حریر کا پاؤڈر 3 گرام اور اس کے ساتھ نمک لاہوری جسے سندھا نمک بھی کہتے ہیں اور انگریزی میں راک سالٹ کہتے ہیں 3 گرام۔ اس کے علاوہ ستمبر اور اکتوبر میں حریر کا پاؤڈر 3 گرام اور مصری 3 گرام۔ نومبر اور دسمبر میں حریر کا پاؤڈر 3 گرام اور ادرک کا پاؤڈر 3 گرام۔ اس دوا کو صبح خالی پیٹ پانی کے ساتھ لینا چاہیے اور اس کے علاوہ ہر ماہ تقریباً 5 دن وقفہ دیں، یعنی کہ اس دوا کا استعمال نہ کریں۔ آنکھوں کے لیے یہ نسخہ آنکھوں کو طاقت دیتا ہے، کنجکٹیوائٹس میں بہتر ہے یعنی کہ آشوب چشم، اور اس کے علاوہ آنکھوں سے پانی بہنا جسے ڈھلکا بھی کہتے ہیں اس میں بھی یہ کافی مؤثر ہے۔ 1 چمچ چائے کا پسی ہوئی حریر لے لیں، اسے 8 اونس پانی میں 10 منٹ تک گرم کریں، اس کے بعد اسے ٹھنڈا ہونے دیں، پھر اسے کاٹن کے کپڑے سے چھان لیں اور اس پانی سے یا محلول سے دن میں 3 دفعہ اپنی آنکھوں کو دھوئیں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کی آنکھوں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ معدے کے درد، قبض اور بد ہضمی کے لیے اس کے لیے آپ 3 گرام حریر زرد کا صفوف لیں اور اسے دن میں 3 دفعہ کھانے سے تقریباً آدھے گھنٹے بعد گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے پیٹ کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہیمورائڈز یعنی بواسیر کے مسوں کے لیے یہ نسخہ بیرونی استعمال کے لیے ہے۔ سب سے پہلے شہد کی موم کو گلاب کے تیل یعنی روغن گل میں گرم کر کے پگھلائیں اور پھر اس میں پسی ہوئی زرد حریر شامل کر دیں۔ اس کی مقدار باقی دواؤں کی مقدار سے تقریباً 2 گنا ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اس کو متاثرہ جگہ یعنی کہ بواسیر کے مسوں پر لگائیں اور کچھ پہن لیں تاکہ آپ کے کپڑے گندے نہ ہوں۔ اس سے بواسیری مسوں کی سوجن میں کمی آئے گی اور یہ بھی ممکن ہے کہ مسیں ختم ہو جائیں۔ سائنٹیفک ریسرچ یعنی کہ سائنسی تحقیقات، کئی ایسی سائنسی ریسرچ جو کہ جانوروں پہ عموماً کی گئی ہیں اس سے حریر کے کئی فوائد سامنے آئے ہیں۔ ایسی تحقیقات کے نتیجے میں پتہ لگا ہے کہ حریر کولیسٹرول کو خون میں کم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کئی اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں جیسے کہ گلوکوٹرینین، وٹامن سی، وٹامن ای وغیرہ۔ حریر خون کے بلڈ شوگر لیول کو بھی کم کرتی ہے۔ اس میں گیلک ایسڈ پایا جاتا ہے، چیبولک ایسڈ پایا جاتا ہے اور نیو چیبولک ایسڈ پایا جاتا ہے جو کہ ہاضمے میں یعنی ڈائجیشن میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جگر کی حفاظت بھی کرتی ہے مختلف قسم کے امراض سے جیسے کہ یرقان وغیرہ۔ اس کا جو محلول ہوتا ہے یعنی سلوشن جو ہوتا ہے وہ اینٹی بیکٹیریل ہوتا ہے، اس لیے یہ ایک بہترین ماؤتھ واش بھی ہے۔ اس میں ایک ٹینن پایا جاتا ہے جسے ٹریفلن بھی کہا جاتا ہے اور یہ تقریباً 40% تک ہوتا ہے اور یہ جسم سے مضر زہریلے اثرات کو نکالتا ہے یعنی کہ یہ ڈی ٹاکسیفائنگ ہے، اور اس کے علاوہ یہ پیٹ نرم کرتا ہے، اس لیے اسے عموماً قبض وغیرہ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ سائیڈ ایفیکٹس یعنی کہ مضر اثرات، ہری تکی یا حریر بلڈ شوگر لیول کو کم کرتی ہے اور اس کے علاوہ وزن میں بھی کمی کرتی ہے کیونکہ یہ لیکسیٹیو یعنی کہ پیٹ نرم کرنے والی دوائی ہے۔ جن کا شوگر لیول لو رہتا ہے، جن کا وزن کم ہے، اسے اینٹی ڈوٹ یا مسئلے کے ساتھ استعمال کریں اور اس کا اینٹی ڈوٹ یا مسئلے ہے دیسی گھی جسے انگریزی میں کلیریفائڈ بٹر بھی کہا جاتا ہے۔ ڈوزیج یعنی کہ مقدار خوراک، آدھے گرام سے 3 گرام اگر صفوف یا پاؤڈر کی شکل میں لیا جائے، 5 گرام سے 10 گرام اگر بوائل کرنے کے لیے لیا جائے یعنی کہ جوشاندہ یا خساندے کی صورت میں۔ مزاج یعنی کہ ٹیمپرمنٹ یعنی تاثیر،
ہری تکی یا حریر کا مزاج زیادہ تر اطباء یونانی کے مطابق سرد پہلے درجے میں اور خشک دوسرے درجے میں، لیکن آیوروید کے اطباء اور کچھ یونانی اطباء کے مطابق گرم پہلے درجے میں اور خشک دوسرے درجے میں ہے۔ آخر میں اس کے مختلف نام، انگریزی میں یہ چیبولک مائروبلان یا بلیک مائروبلان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اردو اور ہندی میں اسے ہریڑ یا حریر یا ہڑ یا حلیلہ کہا جاتا ہے۔ سنسکرت میں اسے ہری تکی کہا جاتا ہے۔ عربی میں اسے حلیلج اسود کہا جاتا ہے۔ فارسی میں اسے حلیلہ کہا جاتا ہے اور چینی زبان میں اسے کہتے ہیں ہی جی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی۔ نیچے مجھے کمنٹ کر کے یہ ضرور بتائیے گا کہ جتنے استعمال یا نسخے میں نے حریر یا ہری تکی کے اس ویڈیو میں بتائے ہیں ان میں سے آپ کو سب سے زیادہ کون سا پسند آیا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ طب یونانی کیا ہے، تاثیر یا مزاج کسے کہتے ہیں، ہیومرز یا اخلاط کیا ہوتے ہیں، تو اس ویب سائٹ کو وزٹ کیجیے۔ اس کا لنک ویڈیو ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ معلومات آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، تو میرا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اس پر کمنٹ کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ بر وقت دیکھ سکیں۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔